بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبرا مت، ہنس، نمبر آ رہا ہے آپ کا۔ آج کی حدیثوں میں اجمالاً ذکر آئے گا مسح علی الراس، مسح علی الناصیہ، مسح علی الامامہ کا۔ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا آج، وہ چند اس کے بعد میں یہ باب المسح علی الامامہ یہ سب آ رہا ہے، مستقلاً باب آ رہا ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ چھوڑ دیا اس کو، پہلے اس بات کو بتا رہا ہوں تو آج اس پر گفتگو میں نہیں کروں گا۔ علی الناصیہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، امامہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ اور واقعہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کا، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت قضائے حاجت کے لیے گئے، یعنی حضرت مغیرہ ساتھ میں ہیں۔ وہ آپ نے یوں پڑھا ہوگا، وہ ساتھ میں ہے، یہاں یوں بھی آئے گا، لاٹھی سے اشارہ کیا، ہاتھ میں چھڑی تھی اس سے سیدھا کیا، ادھر کو چل دی۔ پھر حضرت دور چلے گئے، ضرورت سے فارغ ہو کے آئے، ارے کچھ ہے پانی وانی؟ کہ جی ہاں۔ وضو کرایا حضرت کو، کیسے کرایا؟ ایسے وہ کرا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو بھی تو جا، تو بھی تو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں گئے، انہوں نے کہا حضرت اسٹاک ہی نہیں ہے اندر، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی، جب اندر پیٹ میں اسٹاک ہوگا تبھی تو آدمی بیت الخلاء میں جائے گا، اور اسٹاک ہی نہ ہو، خالی ہو تو حضرت نے فرمایا بھائی تم بھی جاؤ، اسٹاک ہوگا تمہارے پاس بھی۔ انہوں نے کہہ دیا حضرت جی میرے پاس اسٹاک نہیں ہے، یعنی مجھے حاجت نہیں ہے۔ بس حضرت کے ساتھ رہے، خدمت کر کے واپس آئے، اور سورج نکلنے کے قریب تھا، صحابہ نے انتظار کیا، حضرت تشریف نہیں لائے۔ عشرہ مبشرہ کے بڑے بزرگ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو لوگوں نے امام بنا دیا۔ جب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت مغیرہ وہاں پہنچے تو دیکھا عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں اور ایک رکعت پڑھا چکے ہیں۔ میں آگے بڑھا کہ ان کو باخبر کر دوں، حضرت تشریف لے آئے تاکہ وہ ہٹ جائیں، لیکن حضرت نے مجھے منع کر دیا، اور حضرت نے ان کے پیچھے اور میں نے ایک رکعت پڑھی، اور جب انہوں نے سلام پھیر دیا، ہم نے اپنی جو چھٹی ہوئی تھی جس میں ہم مسبوق ہو گئے تھے تو اس کو ہم نے قضا کر لیا۔ یہ واقعہ اس میں ہے۔ اب اس میں یہ حضرت ابو بکر صدیق ہٹ گئے تھے انکار کے باوجود بھی، اور ان کو معلوم بھی ہو گیا یہ کیوں نہیں ہٹے، اس کے بارے میں گفتگو بعد میں کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہاں پر نہیں کروائیں انشاءاللہ۔ البتہ اس سے اتنا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز ہے۔ کہیں جاتے ہوں گے آپ تو کوئی پوچھتا ہوگا، دارالعلوم میں بڈھے اساتذہ ہیں، ان میں سے اکابر بھی ہیں کچھ، نماز ان کو پڑھانی چاہیے، وہاں بچے ہی نماز پڑھاتے رہتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو جواب آگے آپ کی سمجھ جائز ہے۔ افضل کے ہوتے ہوئے یعنی حضرت کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف امامت کر رہے اور حضرت ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا،
ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس کی انہوں نے ان کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لیا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شعبہ روایت کر رہا ہے نعمان سے ایک روایت میں، اور وہ روایت اس میں ہے عن ابن ابی اوس عن جدہ، اور بعض نسخوں میں ہے عن اوس ابن ابی اوس عن جدہ۔ اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے عن ابن ابی اوس عن جدہ، آ گئی ہوگی سامنے۔ کم یغسلان کے تحت میں، کم یغسلان کم تغسلان، آئی نا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ عن ابن ابی اوف۔ ہاں وہ تو نسخے کا ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ کسی نسخے میں عن ابن ابی اوس، کسی میں عن ابن اوس ابن ابی اوس، سب وہم ہے مولانا۔ جیسے میں کہا تھا نا، نسائی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو توفیق عطا فرما دے کہ اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ مولانا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ اس کے ابا کا نام ہے عمرو، عمرو کے ابا کا نام ہے حضرت اوس الثقفی رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عمرو ابن اوس الثقفی، یہ اخیر والا صحابی ہے، اوس، حضرت اوس رضی اللہ عنہ۔ روایت کرنے والا عبد الرحمن، یعنی نعمان جو روایت کر رہا ہے وہ روایت کر رہا ہے عبد الرحمن سے، اور عبد الرحمن روایت کر رہا ہے اپنے دادا سے۔ اس کے دادا کون ہیں؟ حضرت اوس الثقفی رضی اللہ عنہ۔ اس کا نام عبد الرحمن، ابا کا نام عمرو، دادا کا نام اوس الثقفی۔ بعض نسخوں میں غیر ملکی ایسے بھی لکھا ہے عن ابن اوس، اوس کے بیٹے کا بیٹا، یعنی نعمان روایت کر رہا ہے اوس کے بیٹے کا بیٹا سے، اور بالکل مسئلہ صحیح ہو گیا، یہ عبارت بالکل صحیح ہے۔ جہاں یوں ہے عن ابن اوس، ابھی جو بیچ میں آ رہا وہم محض، ابو اوس کوئی نہیں ہے، اس کا نام اوس ہے، اوس الثقفی، بیٹے کا نام عمرو ہے، پوتے کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن پوتا اپنے دادا سے روایت کر رہا ہے، بہت سے پوتے ہیں جو دادا سے روایت کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی بچے ہیں ابا سے بھی روایت کرتا ہے، دادا جی سے بھی روایت کرتا ہے۔ اس لیے جو آپ کے نسخے میں لکھا ہوا ہے عن ابن ابی اوس، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیں گے دماغ خراب ہو جائے گا، وہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ہے کو اچھا نام نہیں لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، بات کو وہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے عن ابن اوس، ابن ڈبل آ جائے، ابو اوس کا کوئی جوڑ نہیں، عن ابن اوس رضی اللہ عنہ۔ بات معلوم ہوگی سند کی، باقی بات آسان ہے، اب آپ پڑھیے گا۔
اليوم في فصلنا هذا الضيوف لذلك نريد أن تلقي علينا الدرس باللغة العربية. لماذا؟ ضیوف بھی تو انڈین ہیں. مولانا حدیث میں آیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اور حدیث میں آیا ہے المؤمن ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. آپ اپنے لیے اردو زبان میں پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے عربی زبان کے اندر آپ چاہتے ہیں. چلیے وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام النسائي رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ ابھی کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ایک مرتبہ وضو کیا، کبھی دو دو مرتبہ، اور کبھی تین تین دفعہ بھی کیا. 3 دفعہ کیا وہ اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ایک ایک دفعہ 2 دفعہ اس کے جواز کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے ذمے تھا شریعت کے احکام کو بیان کر دینا، لہذا ہر پہلو سے آپ نے اس کو بیان فرمایا. لہذا کبھی مرتن، کبھی 2 دفعہ، کبھی 3 دفعہ. کوئی ان میں تعارض بھی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت کو تو بیان کرنا ہے، یہ بھی حد جواز میں ہے، یہ بھی حد جواز میں ہے، اور یہ جواز مال کمال ہے، یعنی مطلوب اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے سلاسن کا بتایا تھا نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی. فتوضأ مرتن، تو شارٹ کٹ کر کے بخلاصہ کلام حضرت نے وضو فرمایا ایک ایک مرتبہ. ہاتھ بھی دھو رہے ہیں 1 مرتبہ، چہرہ بھی دھو رہے ہیں 1 مرتبہ، یدین کو دھو رہے ہیں ایک دفعہ. بقی سارا تھا. چلیے باب الوضوء ثلاثا وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب پاک ادا کرنے میں اتنی دقت کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ اور لام کو کیوں وہ کر رہے ہیں مشدد؟ پا کو کر دیجئے، مشدد تو کرو، پا کو کرو. قال حدثني مطلب بن عبد الله بن حنطب بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم توضأ ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا 3 دفعہ. پھر آپ پڑھ چکے ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں، کبھی آتا ہے مرفوعاً روایتاً، کبھی آتا ہے یبلغہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہہ دیں گے یسندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کر کے دکھایا اسناد حضرت کی جانب کی. کیا حضرت ایسے وضو فرماتے تھے؟ یہ ہو گئی اسناد حضور کی جانب. اس کو فرما رہے ہیں یسند ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسناد کرتے تھے اس کی، یعنی 3 دفعہ وضو کرنے کی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. چلیے صفة الوضوء وغسل الكفين. وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن بدر حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون ولا أحفظ حديثا
ومعي صفيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون لا أحفظ كما أريد ثم مسح على كفيه ثم قال حاجتك؟ قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فزدنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. یہ دیکھو اس میں ایک راوی ہے ابن عون، دیکھ رہے ہو نا، ابن عون روایت کر رہا ہے عامر شعبی سے، وہ روایت کر رہا ہے عروہ ابن مغیرہ سے، اور یہ بیٹا روایت کر رہا ہے اپنے باپ مغیرہ سے. ایک سند تو یہ ہے کس کے پاس؟ عون کے پاس. دوسری سند عون کے پاس یہ ہے عن ابن عون عن محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین سے روایت کر رہا ہے عن رجل، اور محمد ابن سیرین کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سے. آدمی کون ہے؟ اس کا نام نہیں لیا. حتی ردہ الی المغیرہ، یہاں تک کہ اس کی نسبت کر دی حضرت مغیرہ کی جانب، یعنی بیچ میں ایک آدمی ہے. وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ہوگا نہیں عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ، وہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے وہ مغیرہ کے بیٹوں میں سے کوئی ہے، یا تو حمزہ ہے یا تو عروہ ہے. عروہ عام طور سے آ رہے ہیں روایات کے اندر، مگر ابن عون جو محمد ابن سیرین سے روایت کر رہے ہیں، محمد ابن سیرین نے کس سے لیا؟ یہ تو طے ہے بھائی محمد ابن سیرین بڑے تابعین میں سے ہیں. کوئی آدمی بیچ میں قابل اعتماد ہے، وہ احتمال اس کا بھی ہے کہ تابعی ہو، اور پھر اس میں احتمال ہے کہ ثقہ ہو کہ غیر ثقہ ہو. احتمالات تو ہیں، مگر محمد ابن سیرین لینے والے جو امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں دین ہے، کس سے لے رہے ہو ذرا دیکھ لو اس کو. محمد ابن سیرین کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا. تو دوسری سند ابن عون کے پاس یہ ہے، پہلی عامر شعبی عروہ ابن مغیرہ. تو یہاں دونوں کے بیچ میں کون آیا؟ عروہ، اور اس میں محمد ابن سیرین حضرت مغیرہ، بیچ میں کون ہے؟ نام نہیں آ رہا ہے، ایک آدمی ہے. اب کہتا ہے یہ دو ہیں میرے پاس، محمد ابن سیرین والی روایت ہے اور عامر شعبی والی ہے. عن رجل حتی ردہ الی المغیرہ، یہ محمد ابن سیرین روایت کر رہے ہیں ایک آدمی سے، یہاں تک کہ وہ اس کو لے جاتے ہیں، اس کی اسناد کر دیتے ہیں مغیرہ کی جانب. اب دو سندیں ان کے پاس ہو گئی، ابن عون کے پاس. آپ کو کون سی سند زیادہ اکبر اور محفوظ ہے؟ کہتے ہیں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے دونوں میں. میں کسی کو یوں کہہ دوں یہ اقوا ہے اور یہ قوی ہے، یہ زیادہ پختہ ہے، یہ اس سے ہلکی ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں. قال ابن عون، ابن عون کہتے ہیں ولا احفظ حدیث ذا من حدیث ذا، اور میں زیادہ محفوظ کرنے والا، زیادہ حافظ یا زیادہ محفوظ کیے ہوئے نہیں ہوں اس کی حدیث کو اس کی حدیث کے مقابلے پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں عامر شعبی کی حدیث کا زیادہ حافظ ہوں یا محمد ابن سیرین کی حدیث کا زیادہ حافظ ہوں اس کی حدیث کے مقابلے پر. ایسا نہیں، دونوں کا مسئلہ سوا سوا ہے میرے یہاں. یعنی ایک سند کو دوسری کے اوپر ترجیح کا کوئی مسئلہ، کوئی پہلو میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میرا ذہن اس کے لیے زیادہ حافظ ہے بمقابلے محمد ابن سیرین والی حدیث کے، یا محمد ابن سیرین کے لیے زیادہ
یادداشت ہے بمقابلے اس کے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دونوں کی کیفیت کی یکسانیت کو بتانے کے لیے فرماتے ہیں لا احفظ حدیث ذا من حدیث ذا۔ ہنستے ہیں آپ لوگ، کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور میں زیادہ حافظ نہیں ہوں اس کی حدیث کا اس کی حدیث کے مقابلے پر، یعنی کوئی فرق نہیں ہے میرے یہاں، سیم ہے دونوں۔ کیا ہے حدیث؟ ان المغیرۃ قال، مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، فقرع ظہری بعصا، مولانا ایک کا رخ ادھر کو ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لاٹھی لے کر کے کمر کو کھجا دیا، لگا دی کمر کو، یعنی گویا کہ دستک دے رہے ہیں، کچھ اشارہ ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اشارے ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اشارہ ہاتھ سے ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس سے اشارہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آنکھوں سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا؟ زباں خاموش رہ کر نطق کا پیغام دیتی ہے، نظر ایسے ہی موقع پر زباں کا کام دیتی ہے۔ قابو سے باہر ہو رہا ہے پھر کے۔ زباں خاموش رہ کر نطق کا پیغام دیتی ہے، نظر ایسے ہی موقع پر زباں کا کام دیتی ہے۔ وہ تو میرا شعر ہے، بہت پرانا۔ یہ ممکن تھا اشاروں ہی میں قیل و قال ہو جاتی، بدون معمول اشارے بھی تو سمجھایا نہیں کرتے۔ اشارہ بھی جب سمجھائے گا نا، معمول تو مشارن الیہ تو ہو، مشارن الیہ تو ہے ہی نہیں، اور جناب والا اشارہ کر رہی ہے، ابے یہ کیا، وہاں کچھ ہونا چاہیے نا، اسے معمول کہہ رہا ہوں۔ یہ ممکن تھا اشاروں ہی میں قیل و قال ہو جاتی، بدون معمول اشارے بھی تو سمجھایا نہیں کرتے۔ یہ تو میرا شعر ہے، وہ پہلے والا میرا نہیں ہے، جو ابھی سنایا تھا۔ اس شعر سے پہلے عجیب ہے۔ مجھے ہی ساتھ لے لو گر کوئی ساتھی نہیں ملتا، کہ تنہا محفل اغیار میں جایا نہیں کرتے۔ مجھے ہی ساتھ لے لو گر کوئی ساتھی نہیں ملتا، کہ تنہا محفل اغیار میں جایا نہیں کرتے۔ فی البدی، تو فی البدی ہی آدمی کہہ سکتا ہے نا۔ اصل میں سمجھ رہا ہوں تم کیا سننا چاہ رہے ہو۔ کسی کی الفت صادق کو ٹھکرایا نہیں کرتے، ذرا سا حسن مل جائے تو اترایا نہیں کرتے۔
اس کے سننے کے چکر میں جو تم میں سمجھ رہا تھا، مگر یہ میرا شعر نہیں ہے، میں اس طرح کے شعر میں نہیں کہتا. وہ میرا شعر تو آپ سنیں اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. یعنی مذاق میں بھی اگر کہوں گا تو انداز الگ ہی ہوگا. بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں مذاق میں بھی، شیخ سے کل راستے میں گفتگو میری ہوئی، بولے حضرت اب زمانہ عدل و عرفاں کا نہیں، پہلے جو حضرات تھے ان کا زمانہ اور تھا، اب بغیر کذب و غیبت چاہ رہے انسان نہیں. قلت، یہ میرا شعر ہے، مذاق کر رہا ہوں. قلت، ہر منٹ میں بن رہی ہیں مسجدیں اور خانقاہ، سب کے سب علامہ لیڈر، قوم کے سب سربراہ، شکوہ میرا شیخ سے یہ شکوہ بیجا نہیں، قلب صوفی میں بھی یوسف جلوہ ایمان نہیں. بہت پرانا شعر، میرے خیال میں 35-36 سال پہلے، بہت پرانا. اچھا جواب نہیں شعر. دارالعلوم کا ترانہ سنا دوں، تمنا ہے، ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. آپ نے اس میں نہیں پڑھائے گا، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہاں، یہ کچھ لازم نہیں انسان کی ہر چاہت ہی پوری ہو، ہوائیں چل رہی ہیں کشتیاں جن کو نہیں چاہتی. اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، لیکن شاعر نے مسئلہ معلوم ہوتا ہے بہت بزدل ہے. جس شاعر کا وہ شعر ہے، اگر اس سے ملاقات ہوتی تو ہم اس کو مشورہ دیتے یوں شعر مت کہے، بلکہ یوں کہے تجری الریاح کما تجری سفینتنا نحن الریاح ونحن البحر والسفن. ایسے کہو. مطلب اٹل ہو گر ارادہ پھر ہوا کشتی کے تابع ہے، بروے ہمت مرداں بدل جاتی ہیں تقدیریں. خیر، فقرا ظہری، پس حضرت نے عصا چھڑی کے ذریعے سے میری پیٹھ کو کھٹکھٹایا، یعنی متنبع کرنے کے لیے چھڑی لگائی پیٹھ کو. فعدلا، کانت ماہو، وہ چھڑی جو آپ کے ساتھ میں تھی. فعدلا، پھر آپ مائل، یعنی جس راستے پہ چل رہے تھے اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے کی طرف چلے. فعدلا، حضرت اس راستے سے ہٹ گئے جس پر چل رہے تھے. میں سمجھ گیا حضرت ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے کھٹکھٹایا، وہ اشارہ تھا چل میرے ساتھ. وعدلت معه، اور میں بھی پھر گیا حضرت کے ساتھ، میں بھی سابق راستے سے ہٹ کر مائل ہو کر حضرت والے راستے کی جانب ہو گیا. کیوں؟ حضرت نے جو چھڑی سے میری کمر کو کھٹکھٹایا تھا وہ اشارہ کیا تھا. اچھا اب بتاؤ، حضرت کے اشاروں کو سمجھ رہے، اب بتاؤ احادیث کو وہ سمجھیں گے کہ ہم سمجھیں گے؟ دادا وہی سمجھیں گے نا، سب اشارے کو سمجھ رہے. اور آج کسی کے چھڑی لگا دو گے، اچھا مجھے پیٹ دیا، کہے گا نا، الٹا سمجھے گا مجھے پیٹ دیا، میری پٹائی کر دی. کہ جیسے زید وہ عمر کی پٹائی کرتا ہے ہر جگہ، ضرب زید عمرن، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا مارا، قرا، کھٹکھٹایا، یعنی وہ تنبیہی اشارہ تھا. چھڑی لگائی وہ سمجھ گئے، اور حضرت اس راستے سے ہٹے تو فٹ سمجھ گئے. لہذا ساتھ ساتھ حتی اتا کذا و کذا،
یہاں تک کہ فلاں جگہ پر پہنچ گئے جہاں نام ذہن میں نہ ہو یا لینا مقصود نہ ہو، صرف یہ بتانا ہے فلاں جگہ پر پہنچ گئے. من الارض یعنی زمین کے فلاں مقام پر حضرت تشریف لے گئے. ابھی تک حضرت اونٹ پر سوار ہیں، میں بھی اونٹ پر ہوں. فاناخ کیا مطلب؟ حضرت نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی پہ سوار ہیں اسے بٹھایا. کیا مطلب؟ بٹھا کر اترے. ثم انطلقا پھر آپ پیدل چلے. ایک مقام پر پہنچ کر اونٹنی کو بیٹھایا، اس سے اترے، پیدل چلے. قالا کہتے ہیں مغیرہ فذهب آپ گئے حتی توارا انی یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گئے. غائب ہونے کا مطلب یعنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جس حجاب کی، تستر کی، پردے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ مجھ سے غائب ہو گئے. ثم جاء پھر اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آئے. فقال پھر فرمایا حضرت نے امعک ماء کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مغیرہ سے. ومعی سطیحۃ لی سطیحۃ توشے دان. مسافر جب چلا کرتے تھے اپنے توشے لے کر کے تو توشے دان میں پانی وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا تھا، تو وہ پانی تھا میرے پاس. سطیحۃ توشے دان جس میں توشہ رکھا جاتا ہے. مسافر جو چلتا ہے سفر کا سامان اس کو توشے دان بولتے ہیں. سمجھتے ہو نا؟ وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِّي میرے پاس میرا توشے دان تھا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا پس میں لے کر کے آیا حضرت کے پاس اس کو. کس کو؟ ہا ضمیر کا مرجع سطیحۃ اور ہو ضمیر کا مرجع حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں لے کر کے آیا اس کو حضرت کے پاس. کس کو؟ سطیحۃ لی کو یعنی اپنے توشے دان. فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ میں نے پانی ڈالا آپ کے اوپر. خدمت بھی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہا ہوں. کیا کیا آپ نے؟ فَغَسَلَ يَدَيْهِ آپ نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو. وَوَجْهَهُ اور دھویا آپ نے اپنے چہرے انور کو. وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ اس کے بعد نمبر آ رہا ہے کس کا؟ ذراعین کا. مگر آپ شام کا بنا ہوا جبہ پہنے ہوئے تھے، آستین تنگ تھی. نکالنا چاہ رہے ہیں آستین تو تنگ ہے، وہ نہیں کھل رہی ہے تنگی کی وجہ سے، ٹائٹ سی. حضرت نے پیچھے کو نکال دیا اس کو. پیچھے کو جب اتار دیا تو یہ ہاتھ نکل کے آ گئے. کندھے پہ وہ پڑا رہا، ہاتھ نکل کے آ گئے تو حضرت نے ذراعین کو دھویا. یہ مختلف کتابوں میں جبے کی آستین کا تنگ ہونے کا ذکر آیا ہوگا، تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے، اجمال کے ساتھ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہوگا. وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ اور آپ چلے کے دھومے. ذراعین کا مطلب چل کر دھو رہے تھے؟ نہیں، وہ محاورہ ہے، یعنی آگے اپنے ذراعین کو دھونے کا ارادہ کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چلتے چلتے وضو کر رہے ہیں. وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ اور آپ کے اوپر شامی جبہ تھا. ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْن جس کی دونوں آستینیں تنگ تھی. آستینیں تنگ تھی، یہاں تفصیل نہیں آئی. موطا امام مالک میں آئی ہو، حدیث آ چکی ہوگی، اس میں زیادہ تفصیل ہے. اس سے اور بھی ذکر آئے گا اس روایت کا. یہاں اجمال سے کام لیا. فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْجُبَّةِ
آپ نے نکالا اپنے ہاتھ کو جبے کے نیچے سے، جبے کے نیچے سے ہاتھ کو نکال کر باہر کر دیا، اور جبہ کہیں پہ رہ گیا؟ کندھے پہ پڑا رہ گیا۔ ایسے ہاتھ نہیں نکل رہے تھے، آستین ٹائٹ تھی، اور جب ویسے نکل گیا تو ہاتھ نکل کے آگے باہر۔ فغسل وجهه وذراعيه، بس آپ نے نکالا اپنے ہاتھ کو جبے کے نیچے سے، پس دھویا اپنے چہرے کو اور اپنی ذراعین کو۔ وَذَكَرَ مِن نَاصِيَتِهِ شَيْئًا وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا، اور حضرت مغیرہ نے یہاں ذکر کیا ہے آپ کی پیشانی میں سے کچھ حصے کا اور آپ کے عمامے میں سے کچھ حصے کا۔ کیا مطلب؟ یہ کچھ ناسیہ کے اوپر اور کچھ تھوڑا سا امامے کے اوپر مسح کیا۔ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، مستقل باب آ رہا ہے، ابھی اس کو آپ کے سامنے چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ قال ابن عون، ابن عون کہتے ہیں، بھائی سچی سنو کیا؟ ابن عون بہت ایمانداری سے کہتے ہیں، بھائی میں جس طریقے سے حدیث کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور جس طریقے سے میری مراد تھی، ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تمنا کو پوری نہیں کر سکا۔ مولانا اللہ تعالی حضرات محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس طرح کی ایمانداری ہے، ذرا سا بھی کچھ ہو، بھائی جس نہج پر میری تمنا تھی اس کو محفوظ کرنے کی، اس طریقے سے میں نہیں کر پایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں حدیث صحیح نہیں ہے، ذرا کچھ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس کی دیانتداری دیکھیے، ہر راوی کر رہا ہے، ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے اسے کھولتا ہے۔ کہتا ہے ابن عون کہتے ہیں، لا احفظ کما ارید، سچی پوچھو کیا؟ میں جس طریقے سے حدیث کو محفوظ کرنا چاہتا تھا اس طریقے سے میں اس کو محفوظ کیے ہوئے نہیں۔ وہ الگ بات ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ حدیث ضعیف، وہ اپنی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں جس نہج پر اس کو حفظ اور ضبط کا میرا ارادہ تھا اس طریقے سے نہیں کر سکا۔ خیر، ثم مسح علی خفیہ، پھر آپ نے مسح کیا اپنے خفین کے اوپر۔ مسح علی الخفین کی بحث مستقلاً آپ کے سامنے آ رہی ہے، انشاءاللہ جہاں جہاں وہ اس کے ابواب آئیں گے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ثم قال، حضرت فارغ ہو گئے، وضو سے فارغ ہو گئے، پھر حضرت نے فرمایا حاجتک، عبارت بتا رہی ہے کہ یہ تو مفعول بھی ہے، فعل بفاعل محذوف ہے، یعنی تو بھی تو جا اپنی حاجت کے لیے، یعنی تو بھی تو پوری کر لے اپنی حاجت کو، اقضی حاجتک، اپنی حاجت پوری کر کے آؤ، یعنی جاؤ جو تمہارے پاس ہے اسٹاک روم میں نکال کے آؤ اس کو۔ انہوں نے کہہ دیا حضرت اسٹاک نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا حاجتک، یعنی حضرت سمجھے ہوئے ہیں کہ مغیرہ نے اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کی، بس وہ تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آنا چاہیے، اگر کوئی تمہارا خادم ہو تو جیسے تمہیں اپنا خیال ہے اس کا بھی خیال رکھو، اپنی ضرورت تو پوری کر لی، اب چل، وہ کہاں جائے گا؟ میرے یہاں کوئی مہمان آیا کرے سفر کر کے، میں کہا جاؤ پہلے پیشاب ویشاب کرو، ضرورت پوری کرو، اگر ضرورت نہیں بغیر ضرورت کے بھی داخل ہو گیا ہوں۔ اب میں جانتا ہوں بعض مہمان، بعض شاگرد بہت شرمیلے طبیعت کے ہوتے ہیں، اب وہ آیا ہے سفر کر کے، اب وہ شرما رہا ہے، اب وہاں پیشاب کا تقاضا ہے، اور وہ اندر اندر دعا کر رہا ہے، یہ ایک دو بات کر کر اپنے کمرے میں جا، میں اپنی ضرورت پوری کروں۔ وہ اس کی شکل، میں نے کہا بھائی بغیر ضرورت کے بھی جا،
وہاں تو میں بھیجتا ہوں، یعنی چھوڑتا نہیں اس کو، ضرورت نہیں ہے نا، جاؤ 2-3 منٹ بیٹھ جاؤ وہاں جا کے، پھر آتا ہے وہ کئی منٹ کے بعد، معلوم ہوا بہت شدت سے تقاضا تھا اور ویسے کہہ رہا ضرورت نہیں، یعنی اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ کبھی میرے پاس آؤ گے تو میں کہوں گا پہلے فارغ ہو کے آ، اور وہ کہے جی ضرورت بغیر ضرورت کے جا، کیونکہ اس کا انداز ہے آدمی بعض جگہوں پر بعض آدمیوں کے سامنے شرماتا ہے، استاد کے سامنے بھی شرماتا ہے، تو حضرت کا خیال ہر چیز پر ہے، تو لہذا اگر مخدوم بن جاؤ تو اپنی ضرورت تو پوری کر لی اور شاگرد کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اس سے بھی تو کہو بھائی ٹرین میں جا رہا ہو، شاگرد بھی ساتھ ہے، آپ پوری تم بھی جاؤ، اب وہ کہے اجی مجھے ضرورت نہیں، او بھائی بغیر ضرورت کے بھی جا، 1-2 منٹ بیٹھ کہا وہاں چل، ہو سکتا ہے کہ وہ شرما رہا، اسے بھیجو۔ قلت یا رسول اللہ لیست لی حاجت، جب حضرت نے مجھ سے فرمایا حاجتک، تم بھی اپنی ضرورت پوری کرو، میں نے کہا حضرت جی اسٹاک نہیں ہے، اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حاجت نہیں ہے، فجئنا، لہذا ہم آئے، کہاں؟ جہاں ہماری جماعت تھی صحابہ کی، جس جگہ پر تھی جہاں سے ہم مڑے تھے۔ وقد اما الناس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور امامت کرا رہے ہیں لوگوں کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور واقعہ ہے فجر کی نماز کا۔ وقد صلی بہم رکعتا من صلاة الصبح، اور وہ پڑھا چکے تھے ان کو 1 رکعت فجر کی نماز میں سے، یعنی صبح کی نماز میں سے 1 رکعت ہو چکی تھی۔ امام کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ فذهبت لأؤذنه، میں چلا، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کے انہیں باخبر کر لوں حضرت تشریف لے آئے تاکہ وہ ہٹ جائیں۔ فنہانی، مجھ کو منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ وہی جن کا ذکر چل رہا ہے، مخدوم کا، یعنی میرے آقا نے مجھ کو منع کر دیا، ان کو باخبر مت کرو۔ فصلینا ما ادرکنا، پس ہم نے پڑھ لی وہ رکعت جو ہم کو ملی۔ صبح کی کیا رکعتیں ہوتی ہیں؟ 1 امام صاحب پڑھ چکے تھے تو کتنی بچی؟ 1۔ پس ہم نے پڑھی وہ رکعت جس کو ہم نے پایا، وقضینا ما سبقنا، اور اس رکعت کی ہم نے قضا کی جو ہم سے فوت ہو گئی تھی، جس کے اعتبار سے ہم مسبوق ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں بھی قضا اب کے سلسلے میں وہ حدیث آئے گی طلوع شمس والی، اس میں آ چکی ہوگی موطا وغیرہ میں، من ادرک رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، ومن ادرک العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے اندر اختلاف، اور سب لوگ حنفیہ کے خلاف جا رہے ہیں، خصوصاً فجر کے وقت میں۔ سب باتیں ذہن میں ہے نا، ہم ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، جہاں اس کا وہ آئے گا موقع انشاءاللہ وہیں پر گفتگو کریں گے۔ چلیے۔ كمت الصلاة وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان هو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عوف عن جده رضي الله تعالى عنه عنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا۔ دونوں ہاتھوں کو کئی مرتبہ دھویا جائے، اس کے اوپر باندھا، اور حدیث پیش کر رہے ہیں، شعبہ روایت کر رہے ہیں نعمان ابن سالم سے، اور وہ روایت عن ابن ابی عوف عن جدہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایسے ہو تو گڑبڑ۔ بعض نسخوں میں ہے
عن اوس ابن ابی اوس عن جدہ، وہ بھی گڑبڑ۔ اگر اسی کے ساتھ آنا تو اگر نام نہیں آ رہا ہے عن ابن اوس، اور روایت کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کس کا بیٹا ہے؟ عمرو کا۔ پوتا کس کا ہے؟ اوس الثقفی کا۔ تو عبد الرحمن حضرت اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے یعنی اپنے دادا سے روایت کرتا ہے۔ اس میں بڑی گڑبڑیں ہیں، اور عن ابن ابی اوس کوئی تک نہیں ہے، اس کا نام ان کا ابو اوس نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ یہ عبد الرحمن روایت کر رہا ہے اپنے دادا کس سے؟ اوس سے۔ حضرت اوس کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوقف ثلاثا۔ مولانا ایک تو ہوتا ہے کاف ڈبل فا، پھر ادغام کر کے آپ بولتے ہیں کفن، استکفا، اس کے معنی اور ہیں۔ اس کا مادہ ہے واو کاف فا، اس سے ہے استوقفا۔ اس کے معنی ہے تقاتل، ٹپکانا۔ استوقفا ثلاثا، آپ نے پانی ٹپکایا، تقاتل کیا یعنی استعمال کیا۔ کہاں؟ وہ اعضاء کو دھونے میں۔ کتنی دفعہ؟ یعنی 3 دفعہ۔ استوقف ثلاثا تقاطر الماء على اعضائه ثلاثا، یہ ہے استوقفا کے معنی۔ حمدت الالہ۔ چلو تم تو ہر وقت شعر سننے ہی کے چکر میں رہتے ہو مولانا۔ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کو عرف حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ قمیص یا جبہ؟ اس کو جبہ نہیں کہتے، یہ تو قمیص ہے مولانا۔ وہ تو جبہ ہوا شیء آخر، ہم کسی دن دکھائیں گے آپ کو جبہ۔ الجواب عن الامام مالک فی قوله وامسحوا برؤوسکم الباء لیس بزبر الباء وانسان۔ مولانا ابھی تو میں اس کے اوپر مسح راس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے نا، جب وہ گفتگو ہوگی اسی وقت میں انشاءاللہ۔ ابھی تو میں نے کہہ دیا وہ عنوان بعد میں آ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں اسی وقت میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں بعض راویوں کے بارے میں مجہول من الرابیہ من العاشرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت صوفی جی بچہ ہے، ارے سب جگہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں ہی تو لکھا ہوگا، وہ کرے ایسے، وہ اس کے مقدمے میں سب بتا رکھا ہے انہوں نے، ذرا اس کا مقدمہ پڑھ لیجئے گا، وہ سب انہوں نے دیا ہے۔ جبہ شامی کی شکل کیا تھی؟ اچھا وہ تو جبوں کی شکلیں جیسی ہوتی ہے مختلف، بہرحال آستین تنگ تھی اس کی۔ عرض یہ ہے ان عوف بن مالک جیسی مثالوں میں ابن سے پہلے علم پر تنوین آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اگر نہیں آئے گی تو پھر اس صورت میں معنی تنوین کیا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ اچھا اس کی ترکیب کیا ہے بھائی؟ مولانا آپ نے اصل میں وہ تنوین بھی ہٹا دی، ابن کا الف بھی ہٹا رکھ دیا، اور اگر ویسے تلفظ نہیں ہوتا عوف بن مالک ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، سب وہ ہٹا کر تخفیف کی غرض سے۔ اور لفظ ابن جب آتا ہے دو علموں کے درمیان میں، جو پہلے والا ہے اس کے لیے وہ میں اپنے مابعد کے صفت ہوا کرتا ہے، اور اپنے مابعد کے لیے مضاف ہوا کرتا ہے لفظ ابن۔
تو تنوین آئے گی نہیں. اپنے اشعار کی کتاب دور حدیث شریف میں تقسیم کرا دو، مہربانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، کوئی آپ جیسا بزرگ مل جانا چاہیے مجھ کو. عند الوضو خانہ کے اور شرح وغیرہ میں امام شافعی کا مطلب فرض بیان. مولانا یہ میں نے وہ کہا تھا آپ کو، وہ پوری مراجعات کے بعد امام مالک کے بارے میں بعض مصنفین سے ہوئی ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو وہی ہے جو آپ کا مسلک ہے، اور امام مالک کا بھی وہی ہے. بعدہ عرض یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کے متعلق آپ مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں. مجھ جیسا ناقص آدمی اور حافظ ابن حجر جیسا حافظ حدیث، اور میں اس کے بارے میں رائے پیش کروں گا؟ نہ سوچ سمجھ کے مولانا باتیں کرنی چاہیے. وہ سب حضرات ہمارے اکابر میں تھے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ تو کوئی حافظ ابن حمام سے کوئی ان کو کہے بھائی وہ اعلیٰ وہ عرفہ میں، اس وقت میں ہم کچھ کہتے ہیں، ورنہ تو ہمارے اکابر میں تھے. ہر منٹ میں بند نہیں ہے اس شعر کو دوبارہ. بھائی دوبارہ نہیں ہوا کرتا. قل هو اللہ احد. هل تسمع لنا ان تبين امامنا كيف وجدت اعواد المسلمين في القرية التي ذهبت في اليوم واعواد الشيعة في تلك القرية؟ وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پہلے ہی. بخاری شریف میں جگہ جگہ حاشیہ اور بین السطور میں لیبی ذرین آتا ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مولانا اس کو دیکھیے گا پہلے، وہ سیاق و سباق بتا دے گا اس کو. اور بخاری کی بھی کچھ وہ ہوئی ہے تفسیر، اس کو بھی دیکھیے. جس جگہ پر وہ آ رہا ہے تو اس کا سیاق آپ کے سامنے اس کے مطلوب کو واضح کر دے گا. آگے مضمضہ اور استنساق کی بحث آ رہی ہے، یہیں چھوڑ دیتا ہوں. کل میں انشاءاللہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. کل بدھ ہے نا، پھر آگے جمعرات ہے. جمعے کے دن انشاءاللہ عشاء کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہاں دعا کرنا کہ کوئی معنی پیش نہ آئے. پہلے آپ نے الٹی دعا کر دی، معنی پیش آ گیا، ایئرپورٹ سے واپس لیا، دوسرے فلائٹ سے آ گئے. جمعرات کو آپ کے قریب